أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 پر 6، 80 پر 7 اور 80 پر 8 یعنی 86، 87، 88 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور ان 3 آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، بعض نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ دراصل یہ جو سلسلہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے تذکرہ کا کیا ہے، اس کا مقصد جیسا کہ پہلے ہی بتلایا جا چکا ہے کہ مکہ کے مشرکین کو اور ان لوگوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس قدر انبیاء گزرے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی وہی دعوت دی ہے، وہی تعلیم دیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور ان لوگوں کے دعوت کو اور ان کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی اس روئے زمین پر قائم و دائم رکھا ہے، اور قیامت تک یہ دین قائم رہے گا۔ لہذا جو نبیوں کی بات کو مان لے گا، جیسا کہ اس سے پہلے کے انبیاء کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کامیاب کیا، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے گا، اور جو روگردانی کرے گا اس کا حشر بالکل ویسے ہی ہوگا جیسا کہ پچھلے نبیوں کے تعلیمات کا انکار کرنے والے لوگوں کا حشر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اسماعیل و ادریس و ذا الکفل، اسماعیل کو بھی، ادریس کو بھی اور ذا الکفل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ مطلب یہی ہے کہ ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت میں داخل کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا ہے۔ جیسے یہ اور ان کے ماننے والے کامیاب ہو گئے، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسماعیل کو، ادریس کو اور ذی الکفل کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اسماعیل جانتے ہی ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند ارجمند بڑے بیٹے ہیں یہ، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول دونوں بنایا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو فرزند ہے اسماعیل علیہ السلام، ان کا ذکر کتاب میں کیجئے، کیونکہ یہ وعدے کو سچے کرنے والے اور رسول اور نبی دونوں بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام یہ عرب، خاص طور سے مکہ کے اندر جو قبیلہ بنو جرہم آ کر کے بسا تھا، جو عرب ہیں، ان کے مورث اعلیٰ ہیں یہ۔ انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ بنو جرہم کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی شریعت دے کر کے بھیجا تھا، اور رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق الوعد تھے، یعنی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہو یا بندے سے کوئی وعدہ کیا ہو، وعدے کو ہر حال میں پورا کرتے تھے، اور وعدے کو پورا کرنے میں اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو کر دیتے تھے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کروں، تو ابراہیم علیہ السلام کے اس فرزند نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھلایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صادق الوعد کہا۔ یہاں پر انہی کا تذکرہ کیا وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد کہا وہ ادریس اور ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتلا دوں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے ان کا زمانہ ہے، یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ ان کا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بنا کر کے بھیجا تو ان کا مرکز تبلیغ جو تھا وہ بابل تھا، اور ان کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست اور مظاہر پرست تھی۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ علم و فن سے نوازا تھا، علم ہندسہ، علم حساب، علم نجوم، ان تمام کے ماہر تھے یہ۔ انہی کے زمانے میں قلم کا بھی ایجاد ہوا، کپڑا جو ہم لوگ سی کر کے پہنتے ہیں اس سلائی کا آغاز بھی انہی کے زمانے میں ہوا، اور جو
سامان تولا جاتا ہے تو تولنے کا جو آلہ ہے اس کی ایجاد بھی انہی کے زمانے میں ہوئی. یہاں تک کہ لڑائیوں میں جو ہتھیار اور اسلحے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے زمانے میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین زبان دیا تھا، بلند پایا خطیب تھے، اور حرمس الحرامسہ اس کے لقب سے یہ مشہور ہوئے. مطلب یہ کہ ان کی جو رائے ہوتی تھی وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی تھی. ادریس علیہ السلام جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، اور جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت ان کی عمر 308 برس تھی، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ وہی ادریس علیہ السلام ہے. جب ان کی قوم نے ان کو ستایا تو یہ ملک شام چلے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بلند مرتبے اور عزت و عظمت سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا اور کہا و اسماعیل و ادریس، اور کہا و ذوالکفل، اور ذوالکفل بھی. ذوالکفل جو ہے ذوالکفل علیہ السلام، ان کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے قرآن و سنت کے اندر، بہت کم ان کا تذکرہ ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں یہ نبی ہے یا نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ ان کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ نبیوں کے درمیان ہو رہا ہے، اس لیے یقینی بات ہے کہ یہ نبی تھے. ان کا نام بشیر بن ایوب تھا، اور یہ شام کے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. اور جب یہ نبی بن کر کے مبعوث ہوئے اس وقت عمالقہ نام کا ایک بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل کا بڑا دشمن تھا، لیکن ان سے جنگ ہوئی اور وہ ہارے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اپنی پوری راج پاٹ کو انہوں نے ذوالکفل علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور وہاں سے پھر شام کے اندر اسلام کا بہت زیادہ جو ہے چرچا ہوا. تو یہ 3 نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرتے ہوئے کہا کہ ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. کل من الصابرین، اور یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے. صبر کرنے والے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت و دین کی تبلیغ میں جو مشقتیں اور پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنے والے، اور دنیا کے اندر لذات کو چھوڑ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو مشقت کرنے کے لیے آئی اس میں بھی یہ صبر کرنے والے تھے. اللہ نے فرمایا کل من الصابرین، تمام کے تمام صبر کرنے والے تھے. وادخلناہم فی رحمتنا، ان تمام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. انہم من الصالحین، اور یہ لوگ نیکوکار لوگوں میں سے تھے. یہ لوگ نیکوکار میں سے تھے. یہ اور ان کے ماننے والے آج بھی سرخرو ہیں، اور قیامت تک سرخرو رہیں گے، اور قیامت میں بھی سرخرو رہیں گے. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی سرخرو رہیں گے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلانا چاہ رہا ہے. اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا. فرمایا وذنون، اور مچھلی والے. یہاں پر وذنون کہا ہے، مچھلی والے. اور سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صاحب الحوت، مچھلی والے. یہ حوت اور نون یہ دونوں عربی لفظ ہے. حوت جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، یعنی تمام مچھلیوں کے لیے حوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے چھوٹی مچھلی ہو، بڑی مچھلی ہو، جیسی مچھلی ہو اس کے لیے حوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور نون جو ہوتا ہے وہ ویل مچھلی کے لیے آتا ہے، جو بڑی مچھلی. اور یہی وہ ویل مچھلی ہے جنہوں نے یونس علیہ السلام کو اپنے انڈر میں لے لیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وذنون، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا. کب داخل کیا؟ اذ ذهب مغاضبا، جب وہ اپنے مرکز تبلیغ سے، جہاں پر وہ تبلیغ کر رہے تھے، وہاں پر غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. فظن ان لن نقدر علیہ، اور ان کو یہ سمجھ میں آیا تھا، وہ یہ گمان کرنے لگے تھے، سوچنے لگے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کر سکے گا. یہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. مختصر واقعہ ان کا یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نینوا کی طرف بھیجا تھا. نینوا ایک بستی کا نام ہے، وہاں نبی بنا کر کے بھیجا. اور ان کا جو زمانہ تبلیغ ہے، ان کا جو نبوت کا زمانہ ہے، وہ قبل مسیح 9ویں صدی، یعنی مسیح علیہ السلام سے 900 سال پہلے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا. اور جب یہ اپنے مرکز تبلیغ میں پہنچے تو وہاں پر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا. اور حسب معمول، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو حق کی دعوت دیجیے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے دعوت کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا. ایک عرصے تک سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن لوگ نہیں مانے. اخیر میں جا کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ عرض کیے بغیر، اللہ کے وحی کے بغیر ہی انہوں نے بستی والوں کو یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ 40 دنوں کے اندر میں تم پر عذاب آ جائے گا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی وحی نہیں آئی تھی. انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا. اب جب عذاب کا وقت جب قریب آنے لگا تو عذاب کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. تو عذاب کے آثار نظر نہیں آنے کی وجہ سے یہ غصے میں آ گئے
اور غصے میں بڑھ کر کے بستی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آ کر کے بستی کے باہر جو دریا تھا، سمندر تھا، اس سمندر کے پاس کشتی چل رہی تھی، کشتی میں سوار ہو گئے۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ ڈگمگانے لگی بیچ سمندر میں جا کر کے۔ لوگوں نے کہا کہ ضرور اس کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر کے آیا ہوا غلام ہے، یہ کوئی ایسا آدمی ضرور ہے اس کے اندر۔ قرآن اندازی ہوئی، پہلی مرتبہ قرآن اندازی ہوئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ جانتے تھے کہ بہت بڑے نبی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک بار پھر قرآن اندازی کریں گے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الصافات میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، فساہما فکان من المدحضین۔ لوگوں نے قرآن اندازی کی اور یونس جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، یعنی ہر بار انہی کا نام نکل رہا تھا۔ تیسری بار جب انہی کا نام نکلا تو کشتی والے تھوڑا ہچکچانے لگے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، بڑے ہی باظرف انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست دیا تھا، سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے، بس فوراً کپڑے کو اتارا اور سیدھے سمندر میں چھلانگ لگا دیا۔ ادھر سمندر میں انہوں نے چھلانگ لگایا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً آؤ اور ہمارے اس پیارے بندے یونس کو اپنے کسٹڈی میں لے لو، تم اس کو فوراً کسٹڈی میں لینا ہے، اور یاد رکھو جب تم اس کو اپنے پیٹ میں لوگے تو اس کو اپنا رزق نہیں سمجھنا، ان کے ہڈی اور گوشت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بس تمہارا جو پیٹ ہے یہ ان کا قید خانہ ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر رہا ہے اتنے برگزیدہ بندوں کیا۔ ہماری غلطیوں پر رب ہمارا پکڑ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ رب ڈھیل دے رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو ہم لوگ بڑے دودھ کے دھلے، نہیں۔ اگر ہماری غلطیوں پر ہمارا رب ہماری پکڑ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رب کی طرف سے ڈھیل ہے یہ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو کسے گا تو ہاتھ پیر بھی ہلانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ چھوٹی سی غلطی اللہ نے فوراً دنیا کے اندر ہی پکڑ کر لیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور لے کر کے سمندر کے اتھاہ گہرائی میں جا کر کے گم ہو گئی۔ یونس علیہ السلام پیٹ کے اندر مچھلی کے، ان کو لگا کہ لگتا ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا ہوش سنبھلا اور آنکھ جو ہے وہ اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے پیر کو ہلایا، ہاتھ کو ہلایا، تو لگتا ہے ہل رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ زندہ ہیں، اور پھر ان کو محسوس ہو گیا کہ ہمارا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ فوراً مچھلی کے پیٹ میں اٹھے اور وہیں پر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے گر گرانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اس وقت جب وہ بالکل غصے میں بھرے ہوئے بستی سے نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ سوچ لیا، گمان کر لیا کہ ہم ان کی گرفت نہیں کر سکیں گے، لیکن جب ہم نے ان کی گرفت کی فنادى فی الظلمات، تو اندھیرے میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پر سب سے باریک نقطہ یہ ہے کہ جو معبود ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا، اور یہ فہم ہے نبی کا، تبھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو بڑا با اختیار ہے، بلکہ یہ کہا کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فنادا اللہ الہ الا انت، انہوں نے پکارا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مطلب یہ کہ تو عبادت کے لائق اس لیے ہے کہ کائنات کے ہر ذرے پر صرف تیرا اختیار ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کسی کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے پکارا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی ظالم تھا، میں نے ہی غلطی کی، مجھ سے ہی بھول ہوئی، اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ یہ جو دعا ہے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں کی روایت کہ اس دعا کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا اور دعا کے شرائط اگر وہاں پر پائے جائیں تو یقینی طور پر اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ وہ دعا ہے جس کو یونس علیہ السلام نے مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستجبنا لہ، جب انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، رب کے سامنے جھکے، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے ان کو نجات دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا کر کے بچ پہ ان کو جا کر کے اگل دو، جو سمندر کا کنارہ ساحل ہے اس پر جا کر کے اگل دو، ان کو اس کو وہاں پر چھوڑ دو۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا،
اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھرپور تیمارداری کی، اور پھر جب صحت مند ہو کر کے اپنے گاؤں لوٹے جہاں پر وہ تبلیغ کر رہے تھے، اس درمیان میں واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو کہ انہوں نے کہا کہ 40 دن کے اندر میں عذاب آ جائے گا، اللہ نے اس وقت بالکل معینہ وقت پہ عذاب کے آثار دکھلانا شروع کر دیا، اور جب عذاب کے آثار دکھنے لگے تو گاؤں کے لوگ گھبرا گئے، کہا کہ یقینی طور پر یونس جو ہے وہ سچے نبی تھے، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ ہو کر کے رہنے والا ہے۔ بس ان لوگوں نے مشورہ کیا، گاؤں کے پورے لوگ، مرد و عورت، بچے، یہاں تک کہ جتنے بھی جانور تھے سب کو لے کر کے لوگ میدان میں چلے آئے، اور تمام نے مل کر کے رب العالمین کے بارگاہ میں گریہ زاری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپشنل، یعنی کسی بھی قوم کو عذاب آنے کے بعد جب عذاب کے آثار دکھ جاتے ہیں تو اللہ عذاب کو نہیں ہٹاتا ہے، لیکن یونس علیہ السلام کے قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی نظر کی اور وہاں سے اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ جب یونس علیہ السلام اپنی بستی میں پہنچے، تمام لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ایک عرصے تک وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ان کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ بات جو ہے یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی ایمان والا اپنی غلطی، اپنی خطا، اپنی بھول چوک کے بعد اگر رب کی بارگاہ میں جھکے گا اور رب کو اپنا معبود برحق مانے گا، اس کے سامنے گریہ زاری کرے گا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دے گا، یقینی طور پر جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات دیا، اللہ اپنے ہر مومن بندے کو نجات دے گا، کیونکہ یہ جو رب کی جو رحمت ہے وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پورے بندے کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات اور ان واقعے سے بھرپور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مسلمان بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔